انسان کے جسد خاکی اور روحانی طاقت مل کر کے انسان بنتا ہے. میت کو کوئی انسان نہیں کہتا، روح کو کوئی انسان نہیں کہتا. اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشیل کو سبسکرائب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. پہنچے بلندی پر وہ اپنے کمال سے، پہنچے بلندی پر وہ اپنے کمال سے، اندھیروں کو اجالا کر دیا اپنے جمال سے. پہنچے بلندی پر وہ اپنے کمال سے، اندھیروں کو اجالا کر دیا اپنے جمال سے. سامعین محترم، عزیزان گرامی اور جمعے میں شریک ہونے والے میرے ایمانی و نورانی بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان و یقین کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی موت کی آخری سانس تک ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، آج جو میں نے قرآن حکیم کی 2 سورتوں کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہے، ان میں سے پہلی سورت ہے سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل. اس کے 2 نام ہیں، اسراء اور بنی اسرائیل. اسراء کے معنی کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی تفصیل سے آپ سے عرض کروں گا. اور دوسری سورت ہے سورۃ النجم، ستاروں والی سورت. نجم کے معنی ستارہ. اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں سورتوں کے اندر ایک خاص واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور موضوع اور وقت اور حالات نے یہ دعوت دی کہ اس جمعے کو اس مضمون کا اختیار کیا جائے. اس کی کئی وجوہات ہیں. آپ جانتے ہیں کہ لہتے فلسطینی مسلمان جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، علاج کے لیے دوائیاں نہیں، ہاسپٹلز نہیں، ڈاکٹرز نہیں، بالکل ننگے. یہاں تک کہ وہ جو ٹینٹوں میں جو ہاسپٹل چلتے تھے ان پر بھی بمباری کی جاتی تھی. اس کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، بلکہ 15 مہینے تک ڈٹے رہے صرف اللہ کی طاقت کے بھروسے. ہم لوگ جو پرانے قصے کہانی سنتے تھے،
ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور وہ کارنامہ فلسطینی مائیں بہنیں بچے بوڑھے جوان لنگڑا لولہا اپاہج، مگر سب نے یہ ثابت کیا کہ اگر انسان اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ کی مدد آج بھی آنے کے لیے تیار ہے، شرط ہے کہ وہ اللہ کو مان کر کے اللہ کی ربوبیت کا جو ہے اقرار کر کے اللہ پر بھروسہ کر لے، تو پھر یہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال باقا نہیں کر سکتی۔ تو اسی ہفتہ دنیا کی سپر پاور طاقتیں، صرف ایک طاقت نہیں، دنیا کی تمام سپر پاور طاقتیں گھٹنے ٹیک کر کے ان کو دعوت دیا کہ آؤ تمہارے ساتھ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تمہارے ساتھ ہم میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے اللہ کی طاقت۔ تو اسی ہفتہ وہ جنگ بندی ہوئی اور اتوار سے وہ لاگو ہوا، تو اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس سرزمین کی تاریخ ہم ضرور آپ کو بتائیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معراج والا تحفہ ملا۔ ہم لوگ معراج کی رات کو تو یاد رکھتے ہیں، مگر معراج کن وجوہات پر اور کس سرزمین سے اس سفر کا آغاز ہوا اس کو ہم نے یاد نہیں رکھا۔ تو اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے جمعہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب قرب خاص میں بلایا، اپنے پاس بلایا، سب سے نزدیک بلایا، تو اس سفر کا آغاز بھی اسی فلسطین کے سرزمین سے اللہ نے کرایا۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک سارے امتی ایک ہی سوال کرتے تھے کہ اے نبی، اے آدم، اے نوح، اے عیسیٰ، اے موسیٰ، اے شیش، اے ابراہیم، اے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ جس خدا کی ہمیں دعوت دیتے ہیں، جس جنت کی بشارت ہمیں دیتے ہیں، جس جہنم سے ہمیں ڈراتے ہیں، کیا آپ نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ یہ سوال بنتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی آنکھیں کہتا ہے کہ لال باغ بہت خوبصورت ہے، آپ کے قریب میں وہاں فلاور شو چل رہا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو ہمیں کیا بولتے ہیں؟ آپ گئے تھے کیا؟ دیکھ کے آئے کیا؟ کہتے نہیں۔ پھر کیسے بول رہے ہیں؟ نہیں، سن کے بول رہا ہوں۔ اچھا، سن کے بول رہے ہیں۔ اب ہم کہیں کہ بھائی میسور بہت اچھا شہر ہے، تو آپ کہیں گے حضرت آپ گئے تھے کیا؟ کیا کیا دیکھے وہاں؟ کہیں گے نہیں گیا نہیں، سنا تھا۔ سارے انبیاء جب دعوت دیتے اپنے امتوں کو تو ان کی امتیں بھی یہی پوچھتی، اے موسیٰ تو جس خدا کی دعوت دے رہا ہے، جس جنت کی بشارت دے رہا ہے، جس جہنم سے ہمیں ڈرا رہا ہے، کیا اس کو تو دیکھ کے آیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے میں نے دیکھا تو نہیں، میں نے سنا ہے، حضرت جبرائیل نے آ کے بتایا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ کے دل میں داعیہ پیدا ہوا، کیا کہا تھا؟ قال رب ارنی، اے میرا رب مجھے آپ تھوڑی زیارت کرا دیجئے، تھوڑا دکھا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان آنکھوں کے ساتھ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا اے موسیٰ تو مجھے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تیرے اندر وہ صلاحیت نہیں، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ پھر آپ کو جب میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ میں تو کلیم ہوں، میں تو آپ سے ڈیلی ٹیلی فون پہ باتیں کرتا ہوں، میں جیسے ہی نمبر دباتا ہوں آپ مجھ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، مجھے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، تو پھر میں نہیں دیکھ سکتا تو کون دیکھ سکتا ہے؟ تو پھر اللہ نے کہا او موسیٰ نہ تو دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے،
نہ تو دیکھے نہ تیری آنکھ دیکھے، اگر مجھے دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ تو سارے انبیاء کی بات یہی تھی کہ ہم نے دیکھا نہیں، بس ہم نے سنا ہے اور ہمیں بتایا حضرت جبرائیل نے۔ تو پھر ان کے قوموں نے کہا کہ تجھ میں اور ہم میں پھر کیا فرق ہے؟ تو جبرائیل سے سنا، ہم نے تجھ سے سن لیا، کوئی تو خاص فرق نہیں رہا۔ تو بھی سنی سنائی باتیں کر رہا ہے اور ہم بھی تم سے سن لے رہے، تو ہم بھی بتا دیں گے، تو اس میں کوئی خاص مزہ نہیں آیا۔ تو پھر اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے حبیب، میں آپ کو خود بلاتا ہوں، دکھاتا ہوں، میں خود بلاتا ہوں، دکھاتا ہوں۔ اسی کو اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا، کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یہاں ایک سوال بھی اللہ نے ڈالا۔ کیا ڈالا؟ کہ اے لوگوں، تم یہ مت سمجھنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی چلے گئے، اور پھر یہ مت کہنا کہ کیسے گئے۔ ہوتا ہے نا، کہنا کیسے جا سکتا ہے؟ مکہ سے فلسطین یعنی مسجد اقصی، اس کی دوری اس زمانے میں جو طے ہوتی تھی، وہ سفر کرنے کے لیے 1.5 مہینے کا وقت لگتا ہے۔ کتنا؟ 1.5 مہینے کا وقت۔ آج کے دن اگر کوئی جائے گا تو کم سے کم فلائٹ میں جائے گا تو بھی 2 گھنٹے لگیں گے اس کو۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ او بندے، تو اپنے اوپر قیاس مت کرنا کہ تو جیسے ریگ پہ چلتا ہے، تو جیسے کھچر اور گھوڑے پہ چلتا ہے، تو جیسے سواری اختیار کرتا ہے، مجھے بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے، بلکہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا لے جانے والی ذات ہے اللہ، اسی لیے اللہ نے سارے سوالوں کو پہلے ختم کیا کہ بندے، سفر معراج کو جانے سے پہلے تم پہلے اللہ کی ربوبیت کو سمجھ جاؤ، اللہ کی طاقت کو سمجھ جاؤ، اللہ کی جو ہے قدرت کو سمجھ جاؤ۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلا جملہ کہا سبحان الذی، پاک ہے تمام تقاضوں سے اللہ کی ذات، پاک ہے تمام کمزوریوں سے اللہ کی ذات، پاک ہے تمام مشوروں سے اللہ کی ذات، پاک ہے تمام رکاوٹوں سے اللہ کی ذات۔ جتنی چیزیں آپ لا کے حائل کر سکتے ہو وہ سب کو لاؤ اور پھر کہو سبحان الذی، پاک ہے میرا رب، تمام پریشانیوں سے پاک ہے، تمام رکاوٹوں سے پاک ہے، تمام دشواریوں سے پاک ہے، تمام کمزوریوں سے پاک ہے، تمام عیوب سے پاک ہے، تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ کسی چیز میں میرا رب کسی کا محتاج نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا سبحان الذی، او بندے پہلے میری قدرت پر ایمان لیا، پہلی میری ربوبیت پر ایمان لیا، پہلے میری طاقت پر ایمان لیا، پہلے مجھے مان لے، پھر معراج کو جانا۔ تب جب مان لیا تو پھر کہا اسری بعبدہ۔ یہاں پر ایک علاج بھی کیا اللہ نے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی انسان نہیں، نبی نور ہے، نبی انسان نہیں، نبی نور ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ بندے، میں خود کہہ رہا ہوں، میں نے نبی کو پیدا کیا، میں خود کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ ہے، اور بندہ ذات عبد بنتا ہی ہے، کس سے؟ انسان کے جسد خاکی اور روحانی طاقت مل کر کے انسان بنتا ہے۔ میت کو کوئی انسان نہیں کہتا، روح کو کوئی انسان نہیں کہتا۔ کہتا ہے کیا؟ روح الگ ہو گئی، باڈی ڈیڈ باڈی پڑا ہوا ہے، ابا کا باڈی ہے۔ پہلے بچہ سینے پہ چڑھ کر کے باپ کے ساتھ کھیلتا تھا، اب باپ کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، ڈر کے دور بھاگ رہا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، یہی تو باڈی، اسی کندھوں میں تو تم نے کھیلا ہے،
جلدی جلدی ابا کے ہونٹ ذرا کھلے ہوئے اس کو بند کرنا ہے. کیا بات ہے؟ نوجوان بچہ اس باپ کے سینے میں چڑھ کر کے کھیل کے کود کر کے بڑا ہوا، کندھوں پہ پلا بڑا، مگر آج باپ کی باڈی پہ ہاتھ نہیں لگا رہا. پتا چلا یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان کی ڈیڈ باڈی ہے. اب آگے آئیے، اب جو اصلی انسان اس کے اندر روح تھی وہ روح نکل گئی ہے، اب روح تو دکھنے کو نہیں آ رہا. تو اللہ نے کہا کہ میرے بندے، میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بندہ کہا ہے، اسے بندہ رہنے دو، اس کو نور مت بناؤ. اگر نور بناؤ گے تو پرابلم آئے گا، اس لیے کہ حضرت جبرائیل نور ہے اور نوری فرشتہ بننے کے بعد بھی محمد کے قدموں میں پڑا ہوا، محمد کے قدموں کی بھیک مانگ رہا ہے. کہاں تم نور بناتے پھر رہے ہو؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى. میں اپنے بندے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات کے چھوٹے سے حصے میں، رات کے چھوٹے سے ٹکڑے میں لے گیا مکہ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک. اب اس کے بیچ میں بہت ساری باتیں ہوئی، وہ میں آپ کو شارٹ کٹ کر رہا ہوں، اس لیے کہ معراج کا سفر بہت لمبا ہے اور اتنی تفصیل میں جاؤں گا تو آپ کو اتنا زیادہ میں وقت نہیں مل پاتا ہے. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ساری بیچ کی باتیں ہٹا رہا ہوں، صرف آپ کو قرآن نے جو تذکرہ کیا وہ باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ نے کیا کہا کہ میں لے گیا اپنے بندے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. یہاں ایک سنت صرف بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی جب جا رہے تھے تو آپ سو رہے تھے. جب آپ اٹھے اور جبرائیل نے کہا کہ جانا ہے، اللہ نے بلایا ہے، تو اللہ کے نبی نے وضو فرمایا. کیا کہا؟ وضو فرمایا. تو سفر میں جانے سے پہلے اپنے گھر سے وضو کر کے نکلا کرنا، یہ سنت ہے. اور دعا پڑھ کے نکلا کرو اور اپنے گھر والے کو اللہ کے حوالے کر کے نکلا کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ، ساری طاقت اللہ ہی کے لیے ہے. جب اللہ کو کے حوالے اپنا گھر کر کے جاؤ گے تو پھر انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے جا رہے ہو اس میں بھی کامیابی ملے گی اور آپ کے واپسی تک آپ کا گھر بھی سلامت رہے گا. کیوں؟ آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ میں لے گیا اپنے ذات اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. اب پھر اللہ نے خود ہی پوچھا، اے لوگوں، اے دنیا والوں، اے مسجد عائشہ والوں، تم لوگ جانتے ہو کہ یہ اقصیٰ کیا چیز ہے اور اقصیٰ میں اپنے بندے کو کیوں لے کے گیا؟ ارے میں چاہتا تو مکے سے ڈائریکٹ جو ہے آسمان پہ اٹھا سکتا تھا، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں تک اٹھا سکتا تھا. میں یہاں سے زمین کا سفر کرایا اور عرب سے لے کر کے میں پھر فلسطین لے کے گیا، ملک شام کے اس ٹکڑے پہ لے کے گیا اور پھر وہاں پر میں نے زنا اتارا اور وہاں سے پھر آسمان کی طرف لے کے گیا. اتنا بڑا واقعہ کیوں کیا میں نے؟ تاکہ تمہیں پتا چلے کہ اس جگہ کی حیثیت کتنی ہے، اس جگہ کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے. آج جو فلسطین کے لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے، جوان بیوی ہے، شوہر کی لاش پڑی ہے، مگر آنکھوں سے آنسو نہیں کہ الحمدللہ میرے رب نے مجھے شہید شوہر کا بیوہ بنایا ہے. بوڑھا باپ اپنے تڑپتے بچوں کے اوپر ترس نہیں کھا رہا بلکہ الحمدللہ میرے سارے خاندان کو اللہ نے قبول کر لیا، مگر اس ٹکڑا کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو انہوں نے سمجھا. اللہ نے کیا کہا؟
الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اور دنیا والو آؤ، میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فلسطین کے اس مقدس سرزمین پہ اس لیے لے کے آیا تاکہ میں میری نشانیاں دکھاؤں، بڑی بڑی چیزیں دکھاؤں، میری جو قدرت کا مظاہرہ کراؤں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلی بار جب ہمارے پردھان منتری جی بنے تھے تو جاپان کا پردھان منتری آیا تھا ڈیل کرنے کے لیے۔ کیا چیز کا ڈیل کرنے کے لیے؟ بلٹ ٹرین کا ڈیل کرنے کے لیے۔ اور جب ڈیل سے فارغ ہوا تو ان کو کہا چلو ہم آپ کو ایک عجیب و غریب چیز دکھاتے ہیں۔ بولے کیا دکھائیے گا؟ تو چلیے ہم آپ کو گنگا اسنان دکھائیں گے، وہاں کا آرتی دکھائیں گے۔ اور 3 گھنٹہ وہاں کی آرتی دکھائی گئی، ہون کرایا گیا، اور یہ ساری چیزوں کو 3 گھنٹے میں جب دکھایا تو جاپان کا وہ پردھان منتری جاتے جاتے کہنے لگا کہ جب آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے تو بلٹ ٹرین ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی بلٹ ٹرین تو اس لیے ڈالتے ہیں نا کہ تاکہ وقت بچے، آپ کے پاس تو بہت ٹائم ہے۔ تو وہ بلٹ ٹرین کہاں چل رہی ہے وہ آپ بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں۔ بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص نشانیاں دکھانے کے لیے کہاں بلایا؟ فلسطین کے اس سرزمین پہ بلایا۔ اور بلانے کے بعد صرف بلایا نہیں بلکہ نبی کے آنے سے پہلے باراتی وہاں موجود تھے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کی جماعت سارے کے سارے اس مسجد میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ساری باراتی تیار ہے مگر دولہا نہیں ہے۔ اور دولہے کے بغیر باراتی کو کوئی کھانا کھلائے گا؟ آپ جاؤ کہیں پر شادی میں، کہا دولہا چنے میں کیا کرنے آئے بھائی؟ پہلے دولہا تو لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جمع کیا، اس کے بعد محمد رسول اللہ کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد پھر حضرت جبرائیل آئے، اور آنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کے مصلی میں کھڑا کیے اور کہا یا رسول اللہ آج آپ نماز پڑھائیے، اس لیے کہ آپ امام الانبیاء، تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام رسولوں کے امام ہیں، آدم سے لے کر کے قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں سب آپ کی امتی ہیں۔ میرے بھائی، تو اس پاک سرزمین کی حفاظت کرنے کے لیے فلسطینیوں نے اپنی شہادتیں دی، اپنے بچوں کو قربان کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام اور مرتبہ عنایت فرمایا کہ دنیا کی تقریباً ساری سپر پاور مل کر کے انہوں نہتے مسلمانوں کے سامنے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ان کی شرائط مانے، اور ماننے کے بعد پھر جو ہے یہ جنگ بندی کا اعلان ہوا، یہ بھی اسی مہینے میں ہوا۔ یہ اس امت کی معراج ہے۔ معراج کے مہینے میں اللہ نے فلسطینیوں کو معراج کا حقیقی مصداق بنا دیا۔ آج دنیا کی طاقتیں ایک طرف ہو کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ بنیامین نتنیاہو جو ہے یہ جنگ ہار چکا ہے اور اپنے ملک کو تباہی کے آخری دہانے میں پہنچا چکا ہے۔ اربوں نہیں بلین ڈالر کا نقصان ہوا، اور نہتے فلسطین الحمدللہ جو زندہ ہیں وہ غازی بن گئے، جو جا چکے ہیں وہ شہادت کا رتبہ پا کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ ارے دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں جو اللہ کو چیلنج کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ سارا واقعہ دکھایا۔ اسی امریکہ کو آپ دیکھ لیجئے جس نے کہا کہ میں مشرق وسطیٰ کو جہنم بناؤں گا، اللہ نے اس زمین کا 2 ٹکڑا کیا، ایک ٹکڑے میں آگ کی بارش کی، ایک ٹکڑا میں برف کی بارش کی، کہا کہ دیکھ میری طاقت یہ ہے، میں چاہوں تو تجھے ترپا ترپا کر کے، ارے میں چاہوں تو ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دوں، میں چاہوں تو تیری آدھی ملک کو برف میں ڈھکا کر کے موت کی گھاٹ چلا دوں، میں چاہوں تو آدھے ملک کو جو ہے کباب بنا کر کے تیرے سامنے پیش کر دوں۔ دنیا کی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ میرے یارو، اس لیے مسلمانوں میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اور فلسطینیوں کو دیکھ کر کے اپنا ایمان بنائیے، اپنا ایمان بنائیے۔
ان کے ایمان کا 100 حصہ میں سے آدھا حصہ بھی اگر ہمیں مل جائے ہمارے نجات کے لیے کافی۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے جو 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہے 2 سورتوں کی ابتدائی آیتیں ہیں، تو ایک میں اللہ نے اس سرزمین تک کا سفر کا واقعہ اس لیے بیان فرمایا تاکہ اس جگہ کی حیثیت بیان کیا جائے، اس جگہ کی فضیلت کو بیان کیا جائے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس روئے زمین سے محبت بھی کرے اور اس کی حفاظت کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے اس کو کرتے رہنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ جیسے ہم نے بابری مسجد کو بھول گیا، مسجد اقصی کو کبھی مسلمان کو بھولنا نہیں چاہیے، چاہے وہ اپنے بچوں کا نام رکھو، چاہے اپنے ٹریولز کا نام رکھو، چاہے اپنے ہوٹل کا نام رکھو، مگر اقصی کو اپنے دل میں بیٹھاؤ، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اقصی کا ذکر فرما دیا۔ آگے آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کے 2 ٹکڑا کیا، ایک ٹکڑا زمینی سفر، اس کو اسرا کہتے ہیں، رات کے چلنے کو اسرا کہتے ہیں، اور عروج یعنی اونچائی پر چڑھنے کو معراج کہتے ہیں۔ تو اس سفر کا 2 ٹکڑا ہے، ایک ٹکڑا مکہ سے شروع ہو کر کے فلسطین تک جا کے پہنچتا ہے، اس کو اسرا کہتے ہیں، اور وہاں سے جو بلندی کے طرف جاتا ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج عروج سے مشتق ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، کیوں بلایا؟ سوال میں نے آپ کو دیا تھا نا کہ تمام نبیوں سے ان کی امتی پوچھتی تھی کہ آپ دیکھ کے آئے کیا؟ آپ جو ہمیں بتا رہے ہیں آپ نے جنت کو دیکھا، آپ نے جہنم کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا پھر کیسے مانے؟ تو اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ سے باتیں ہوئی، اور اللہ سے باتیں ہونے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا نظارہ کرایا۔ جنت کو میرے حبیب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر جہنم کو دیکھا، پھر وہاں کے جہنم کے عذاب کو دیکھا۔ یہ ساری چیز دیکھ کر کے میرے نبی آئے، اور آنے کے بعد جب مکے میں آئے تو آنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ بھائی آج رات ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے۔ بولے کیا ہوا؟ تو کہا کہ میں آج رات یہاں سے فلسطین گیا تھا، مسجد اقصی گیا، پھر وہاں سے میں معراج کو گیا، اوپر گیا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا۔ ابو بکر گھر میں، صبح کا واقعہ ہے، ابو بکر گھر میں، ابھی ابو بکر کو پتا نہیں، لوگ مذاق اڑانے لگے، ہنسی ٹھٹا کرنے لگے، ابو جہل و ابو لہب عتبہ و شیبہ کہنے لگے آج ہمارا کام ہو گیا، ہم نے سوچا تھا کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، مگر آج تو اس کا دماغ کا ایسا ہو گیا ہے کہ اب جھوٹ بھی بولنے لگا، چلو اب ابو بکر کو سمجھانا کافی ہو جائے گا۔ یہاں سے دوڑے 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 ابو بکر کے گھر گئے، اور جا کے دروازے پہ دستک دی اور کہا ابو بکر کہ تم تو بہت عقل مند ہوشیار سمجھدار انسان ہو۔ کہا ہاں بولو کیا بات ہے؟ کہا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہاں سے وہاں گیا، وہاں سے وہاں گیا، تو آج تم مان لو گے؟ تو کہا کہ کہتا کون ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ بھائی 1.5 مہینے میں ہم فلسطین جاتے ہیں، 1.5 مہینے میں مسجد اقصی پہنچتے ہیں، اگر رات کے حصے میں وہ گیا اور پھر واپس آ گیا تو یہ دعویٰ کرنے والا کون؟ پہلے نام بتا۔ کہنے لگا وہ تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اگر محمد کہہ رہے تو صحیح گئے، محمد کہہ رہے تو صحیح کہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور آ کے کہنے لگے اے محمد، اللہ نے ان کا لقب آسمان میں صدیق کر دیا ہے، اس لیے کہ وہ بلا سوچے سمجھے آپ کی تصدیق کر لیا ہے، کافروں کو منہ توڑ جواب دے دیا ہے، اس لیے آج سے اس کا نام ابو بکر نہیں، اس کا نام ابو قحافہ نہیں، اس کا نام صدیق ہوگا، صدیق ہوگا۔ میرے دوستو، اگر صدیق بننا ہے تو نبی کی تعلیمات کو اپناؤ۔
بہرحال وقت بہت مختصر ہے، باتیں بہت عمدہ ہیں، مگر بس اتنی بات پہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ نے فرمایا کہ میں دکھانا چاہتا ہوں اپنے نبی کو نشانیاں، اور بے شک اللہ بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ سے زیادہ کوئی سن نہیں سکتا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر کے سب کچھ زیارت کرائی، پھر وہ نمازیں کیسی ملی، کیا اللہ کے نبی سے تحفہ لیا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ بتاؤں گا۔ آگے جو میں نے آیت کی کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے نجم کے معنی ستارے کے ہیں۔ اللہ اب کہتے ہیں کہ مجھے ستاروں کی قسم ہے، وہ جو تمہارا صاحب، اللہ کے نبی کا نام نہیں لیا، ما ضل صاحبکم وما غوا، کہا کہ وہ جو تمہارا صاحب یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، وہ ایسی ویسی باتیں آپ کو نہیں کہتے اور وہ بھٹکتے بھی نہیں، وہ گمراہی کی طرف بھی نہیں جاتے، وہ بھولتے بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نبی دیا، ایسا رسول دیا جس کی تعریفیں قرآن کی آیتوں میں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیمات کو اپنائیں اور اپنے نبی سے عشق و محبت کریں، اور نبی نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے اس طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔